باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام سیرہ تربیتی کے عنوان سے جاری تھا، اور انبیاء کرام نے جس انداز سے اپنے اپنے زمانے میں اپنی امت کی تربیت کی، ان تربیت کے اصولوں کو قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایک مطلب قرآنی ہے اور قانون الہی بھی ہے، قانون قرآنی بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنا قرآن کریم نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض انبیاء کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، بعض کا مختصر ہے، اور بعضوں کا اصلا تذکرہ کیا ہی نہیں ہے۔ جن جن انبیاء کا قرآن نے تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے، مختصر ہو، متوسط ہو یا زیادہ ہو، یہ بے عین ہی امت محمدی میں جاری و ساری رہے گا۔ اس تناظر میں قرآنی آیات کو آپ جب ملاحظہ کریں گے تو یہ کتاب جو کتاب ہدایت ہے بنام قرآن، اس میں جتنے انبیاء کو فوکس کیا ہے خداوند متعال نے اور جتنی مقدار میں ذکر کیا ہے، یہ نعلم بالنعل، قدم با قدم، منہ بے منہ امت محمدی میں جاری و ساری رہے گا۔ البتہ ممکن ہے انداز تھوڑا سا مختلف ہو جائے، لیکن بے عین ہی وہ سارے کا سارا سلسلہ اس امت محمدی میں تکرار ہوگا۔ لہذا اس تناظر میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان بے عین ہی پوری کی پوری تکرار ہوگی امت محمدی میں، حضرت ہود علیہ السلام کی داستان جو قوانین حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں خداوند متعال نے بیان کیے ہیں، وہ من نوعاً امت محمدی میں جاری و ساری رہیں گے۔ اس بیچ میں مفصل ترین داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تقریباً قرآن کا 10واں حصہ مشتمل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر، اور جو جو بنی اسرائیل کے اندر ہوا ہے، اب وہ انحطاط کے مراحل ہوں، ارتقاء کے مراحل ہوں، عزت آبرو کے ہوں یا ذلت اور بے عزتی کے ہوں، سارے کے سارے امت محمدی میں تکرار ہوں گے۔ لہذا اس تناظر میں آپ کو یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ جس نبی کا بھی تذکرہ ہوگا قرآن میں، آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ بے عین ہی ہماری قوم یعنی امت محمدی میں یہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ ایک نقطہ دوم یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام کو جس قوم میں مبعوث کیا گیا وہ تھی قوم عاد۔ عرض کیا تھا کہ عاد چوتھی یا 7ویں نسل سے متصل ہوتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے، اور اس قوم کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ احقاف نام ہے ایک شہر کا کہ یہاں پہ یہ قوم زندگی بسر کرتی تھی، اور اسی نام سے ایک سورہ قرآنی بھی موجود ہے، سورہ مبارکہ ہے احقاف۔ یہ احقاف جگہ ہے جہاں پہ یہ زندگی بسر کرتے تھے، اور عرض کیا تھا کہ یہ پہلے نبی ہیں جو عربی میں تکلم کرتے تھے۔ البتہ کلاً صرف 5 نبی ہیں جو عربی میں تکلم کرتے تھے، آئے گا انشاءاللہ ایسا ایسا، ان میں سے ایک حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ اس قوم کی خصوصیت کیا تھی جو آج بھی امت محمدی میں جاری و ساری رہے گی؟ وہ خصوصیات جو قرآن نے ذکر کی ہیں ان کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اور یہ بے عین ہی تکرار ہوگا امت محمدی میں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چیزیں جب اس قوم میں تکرار ہوئی تھی، جو انجام ان کا ہوا تھا وہی انجام آج بھی ہوگا۔ یہ تکرار ہے، تاریخ بار بار جو دہرائی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو کام ان قوموں میں ہوئے ہیں وہ اس امت محمدی میں بھی ہوں گے، اور جو انجام ان کا ہوا تھا وہ انجام ان کا بھی ہوگا، کیونکہ قوانین ہیں خدا کے۔ جس روش پہ آپ چلیں گے اس کا جو انجام ہوگا وہ سب کے لیے ہے۔ خداوند عالم کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، قوانین کی دنیا ہے۔ عزت کے لیے بھی قوانین مقرر کیے ہیں، ذلت کے قوانین مقرر کیے ہیں، جو جو جس قانون پہ چلے گا انجام اس کا وہی ہوگا۔ ایک تعبیر ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے، مکذبین اولو النعمہ، یہ تکرار ہوگی، اور یہ سب سے پہلے تکرار ہوئی ہے قوم عاد میں، اس کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام میں، اور کم و بیش حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت شعیب میں بھی یہ بعض موارد ان کے ملتے ہیں۔ خوب حقیقت واضح ہو جائے تاکہ بعد میں پتہ چلے کہ یہ کیا ہے۔ دو کلمے ہیں عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک نعمت اور ایک نعمت، زبر کے ساتھ اور ایک زیر کے ساتھ۔ نعمت البتہ پہلے معنی کر چکے ہیں اس کا، اگر وہ نہ ہو تکرار ممل نہ ہو تو نعمت عرض کیا تھا کہ ہر وہ چیز جو انسان کی بہترین پاک و پاکیزہ زندگی کو فراہم کرے اسے نعمت کہا جاتا ہے، اور اسی سے کلمہ انعام بھی نکلا جس کو چوپائی کہہ دیتے، تو چوپائی بھی وہی ہیں کہ جو انسان کی بہترین زندگی کو فراہم کرتے ہیں، اس لیے ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ لیکن نعمت چونکہ فعلت کا وزن ہے، کیفیت پہ دلالت کرتا ہے، نوعیت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ایک خاص قسم کی پاکیزہ زندگی، نہ ہر پاکیزہ زندگی۔ اور وہ خاص قسم کی پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ جو دائمی ہو، جس میں ملال نہ ہو، جو انسان کو تھکا دینے والی نہ ہو۔ لہٰذا یہ زندگی فقط قیامت کے دن انسان کے لیے میسر ہوگی، اس رہتی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، البتہ نسبی طور پہ یہ موجود ہے۔ نعمت جو پاکیزہ، خاص پاکیزہ زندگی انسان کے لیے فراہم کرے، اور نعمت کیا ہے؟ بس اوقات انسان کی زندگی میں نعمتیں فراوان ہوتی ہیں، یعنی آپ جس نعمت کا تصور کریں وہ انسانوں کی زندگی میں موجود ہوتی ہے۔ فراوانی نعمت کو نعمت نہیں کہا جاتا زبر کے ساتھ۔ بعض لوگ ہیں آپ ان کی زندگیوں میں دیکھیں ہر چیز کی ریل پیل ہے، جو چیز آپ تصور کریں ان کے پاس موجود ہوتی ہے، وہ نعمت ہے لیکن نعمت نہیں ہے ان کے لیے۔ وہ نعمت پھر کیا ہوتا ہے زبر کے ساتھ؟ کہ جہاں پہ انسان کے پاس فراوانی نعمت بھی ہو اور دوسرے مرحلے میں ان نعمتوں سے بھرپور استفادہ بھی کرتا ہو۔ اگر بھرپور استفادہ کر رہا ہے تو یہ نعمتوں سے ہٹ کر نعمت بھی ہیں ان کے لیے۔ مثال عرض کروں، مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں غریب ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بعض لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں، جو چیز چاہیں خرید لیتے ہیں، وہ ہر نعمت موجود ہوتی ہے لیکن ادھر سے مریض ہوتے ہیں، کھا نہیں سکتے ہیں۔ بس یہ نعمتیں ہیں لیکن نعمت ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کھائیں گے کولیسٹرول بڑھ جائے گا، یہ کریں گے شوگر بڑھ جائے گی، یہ کریں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ سب کچھ پڑا ہوا ہے لیکن قابل استفادہ نہیں ہے ان کے لیے۔ بس نعمتیں ہیں لیکن نعمت نہیں ہے۔ اسی لیے روایات میں بھی ہے اور دین کی تعلیمات میں بھی یہ ہے کہ ہمیشہ خالق کائنات سے نعمتیں نہیں مانگو، کہ بسا کہ نعمتیں آدمی مانگنے کے بعد نعمتوں کا استفادہ نہیں کر پاتا ہے۔ خوب وہ نعمتیں کس کام کی کہ لینے کے بعد استعمال بھی نہ کر سکے اور قیامت کے دن ان کا حساب و کتاب بھی دینا پڑے۔ لہذا سب سے پہلے کیا مانگو؟ عافیت مانگو، عافیت دین، عافیت دنیا۔ اور عافیت اگر انسان کے پاس ہے پھر یہ نعمتیں انسان کے لیے نعمت بنتی ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نعمتیں فراوان ہوں اور اگر وہ نعمت نہ بنی ہوئی ہوں، وہ وبال جان بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ یہاں سے پہلا سلسلہ شروع کیا خداوند عالم نے، کہا دیکھیں کبھی فراوانی نعمت ہوتی ہے اور فراوانی نعمت کے ساتھ ساتھ نعمت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ نعمت جو ان کے لیے بنتی ہے، یہی نعمت ان کے لیے استکبار، غرور اور تکبر کا سبب بن جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ بعض ایسے ہیں تاریخ کے اندر جو مکذبین اولو النعمہ ہیں۔ پہلے مرحلے میں نعمتوں کی فراوانی، دوسرا ہر نعمت کو استعمال کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور ہر نعمت کو استعمال کرنے کے بعد جب ان کی کیفیت دیکھی جاتی ہے متکبر بن جاتے ہیں، غرور آ جاتا ہے، استکبار آ جاتا ہے، تحقیر کرتے ہیں دوسروں کی۔ یہی قوم عاد خداوند عالم نے کہا یہ مکذبین تھے۔ مکذبین کس کی وجہ سے بنے؟ کہا پہلے فراوانی نعمت آئی، فراوانی نعمت کے بعد ہر نعمت کو یہ استعمال کرتے تھے، اس لیے طاقتور ترین قوم روئے زمین پر بعد از حضرت نوح علیہ السلام یہ قوم عاد تھی۔ ہر نعمت خالق کائنات نے ان کے لیے میسر کی اور ہر نعمت ان کے لیے فراہم کی، اور ہر نعمت کو استعمال بھی کرتے تھے، اور انہی نعمتوں کے استعمال سے غرور اور تکبر اور تفاخر سے کام لیتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہ یہی نعمتوں کی فراوانی آہستہ آہستہ ان کے لیے تکذیب کا سبب بن گئی۔ اور تکذیب کیا ہوئی؟ نہ فقط یہ کہ رسول کی تکذیب کی، دین کی تکذیب کی، نہ فقط دین کی تکذیب کی، توحید کا انکار کر دیا، نہ فقط یہ کہ توحید کا انکار کیا، معاد کا بھی انکار کر دیا، اور کیا کہا کہ ہم فقط یہی ہے جو سارا یہ سلسلہ ہم یہاں پہ چلا رہے ہیں، یہی چلتا رہے گا، اور اس کے بعد کی کوئی دنیا ہے ہی نہیں،
کہ جس میں آپ عذاب سے ڈراتے ہو کہ کل کو عذاب ہوگا، جہنم ہوگی، قیامت ہوگی، مگر کس نے دیکھا ہے؟ وہ جس نے دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی آئی نہیں ہے، مرنے کے بعد کسی نے آ کے کوئی خبر ہی نہیں دی ہے، تو ہمیں ایسی حقیقت سے کیوں ڈراتے ہو؟ یہ ذہن میں رہے کہ کبھی کبھی فراوانی نعمت انسان کے لیے تکذیب کا سبب بن جاتی ہیں۔ جب نعمت کو نعمت سمجھ کر استعمال نہ کیا جائے پھر یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان تکذیب کی منزل میں چلا جاتا ہے۔ خوب، یہ یہاں پہ خداوند متعال نے آغاز کے طور پہ ذکر کیا کہ قوم عاد مکذبین بنی، کس کے سائے میں؟ نعمتوں کے سائے میں، اور نعمتیں بھی نہیں تھیں، نعمت بھی ان کے لیے بنی ہوئی تھی۔ پہلے فراوانی نعمت، اور فراوانی نعمت کے بعد ہر نعمت کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی خدا نے دی، یعنی کوئی مریض بھی نہیں تھے، صحت مند بھی ہوتے تھے، ہر نعمت کو استعمال کرتے تھے۔ انشاءاللہ آئے گا بعد میں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے وہ کون سا طریقہ تبلیغ اپنایا، اور اس طریقہ تبلیغ کو اپنانے کے بعد ان کو آگاہ کیا کہ تم کس طرف جا رہے ہو۔ انشاءاللہ بعد والے جلسے میں عرض ہوگا، لیکن ابھی یہ عرض کرنا ہے کہ یہ قومیں نعمتوں کے سائے میں کہاں جا پہنچتی ہیں؟ اگر نعمتوں کو نعمت سمجھ کر استعمال کریں، یہ نعمتیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، لیکن جب نعمت کو نعمت سمجھ کر استعمال نہ کیا جائے، انسان کے اندر استکبار کی خصلت پیدا ہو جاتی ہے، تفاخر کی خصلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تفاخر کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا دیکھے گا، سامنے والے کی تحقیر کرے گا۔ آئیں گی بعد والی آیات ترتیب کے ساتھ، اور یہ بعین ہی تکرار ہوگا امت محمدی میں بھی، اتنی فراوانی نعمتوں کی، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا، دوسروں کی تحقیر کرنا شروع کی، اور تحقیر کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ تکذیب کی دنیا پر جا پہنچے۔ البتہ بعض ایسے ہیں جو تکذیب کا اظہار کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے منافقانہ زندگی بسر کرتے ہیں کہ تکذیب کا اظہار نہیں کرتے ہیں، لیکن طول تاریخ میں کبھی کبھی وہ اظہار ہوتا بھی رہتا ہے، لیکن خوب یہاں پہ نہ ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قیامت کے دن تو اظہار ہو ہی جائے گا۔ البتہ یہ سلسلہ تکرار ہوتا رہے گا۔ دوسری چیز جو ان کے اندر موجود تھی وہ یہ تھی کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب بھی انسان استغنا کا شکار ہوتا ہے طاغوت بن جاتا ہے۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوا؟ کہ قوم عاد سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ البتہ پہلے بھی تھا، لیکن اس وضوح کے ساتھ نہیں تھا جس وضوح کے ساتھ خود قوم عاد میں ہوا ہے۔ پہلے معنی کر دوں، پھر آتے ہیں کہ کون سی بیماری ان کے اندر وجود میں آئی۔ دو کلمے ہیں عربی میں، ایک ہوتا ہے غنی اور ایک ہوتا ہے مستغنی۔ دونوں کلمے میں فرق ہے۔ غنی وہ ذات ہوتی ہے جو ذاتاً بے نیاز ہوتی ہے، دوسروں کی محتاج نہیں ہوتی، کسی کا سہارا نہیں لیتی۔ استغنا میں کیا ہوتا ہے؟ طلب کا مادہ پایا جاتا ہے، باب استفعال ہے، طلب بے نیازی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی ذات میں محتاج ہے، اپنی احتیاج کو دور کرنے کے لیے دوسروں کا سہارا لیتا ہے۔ اس لیے خداوند متعال فقط غنی ہے۔ ان اللہ هو الغنی، انحصار کے ساتھ، غنی فقط وہی ذات ہے، باقی کیا ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، غنی ذات فقط وہی ہے۔ غنی تو نہیں بن سکتا ہے انسان کیونکہ ذاتاً محتاج ہے، فقیر ہے۔ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مستغنی ہو سکتا ہے۔ مستغنی کیا ہے؟ یعنی ایسی ذات سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے کہ جو اس کی تمام تر ضروریات پوری کر سکتا ہو، ہر قسم کی احتیاج اس سے برطرف کر سکتا ہو۔ لہذا مستغنی بننا کمال ہے اس اعتبار سے کہ اگر غنی یہ بالذات کے ساتھ اپنا رابطہ منسلک کر دیں، لیکن بسا اوقات انسان اس رابطے کو توڑ دیتا ہے۔ خداوند عالم نعمتیں دیتا ہے، دوسرے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دوسرے لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن یہی جو دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا اس کو فرعون بنا دیتا ہے۔ لہذا ان الانسان لیطغی، طاغوت بن جاتا ہے، حدیں کراس کر جاتا ہے، حد اعتدال سے نکل جاتا ہے، دائرہ انسانیت سے باہر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان رآہ، جب اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے۔ جس دن انسان احساس بے نیازی کرتا ہے اسی دن طاغوت ہو جاتا ہے۔ وَإِلَّا ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں ایسے ایسے انبیاء، ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے عالم ربانی، جتنا جتنا کمالات کی دنیا میں بڑھتے تھے اتنا اتنا ان کے اندر خضوع پیدا ہوتا تھا، اتنا اتنا اپنے آپ کو مٹاتے تھے،
ایسا نہیں تھا ہے امام سجاد علیہ السلام کے صحیفہ سجادیہ میں امام علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں ان میں سے ایک برجستہ ترین دعا امام سجاد علیہ السلام کی یہ تھی کہ الہ العالمین جب بھی کمال میرے اندر تو اضافہ کرے بڑھائے، اس کمال کے اضافے کے ساتھ ساتھ میرے اندر خضوع کی کیفیت بھی میرے اندر پیدا کر۔ یہ خضوع کی کیفیت کیوں پیدا کر؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کمال کے جھانسے میں آ کر میں استکبار کا شکار ہو جاؤں۔ یہ استغنا جب آتا ہے اور استغنا بغیر خضوع کے ہو، انسان طاغوت بن جاتا ہے۔ یہی چیز ان کے اندر پیدا ہوئی قوم عاد کے اندر، اور وہ کہاں سے آئی؟ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے، جانے کے بعد دیکھا کہ کفر اور شرک کا سلسلہ سارا کلا کما ہو گیا، اور خداوند عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کی پوری زندگی کو بابرکت بنا دیا۔ اور بابرکت کس اعتبار سے بنے تھے؟ ہر قسم کی نعمت موجود تھی، ہر قسم کی آسائش، ہر قسم کی رفاہ ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور یہ رفاہ اور برکات اور نعمات کا سلسلہ جاری اور ساری رہا، یہاں تک کہ قوم عاد کے اندر آپ ایسی نعمت کا تصور نہیں کر سکتے کہ جو آپ تصور کریں اور ان کے ہاں موجود نہ ہو۔ یعنی واقعاً سوچنے کی بات ہے۔ سورہ مبارکہ فجر میں ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ وہ یہ کیا تھے؟ دیکھیں ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں آ کے کہتا ہوں کہ بھائی میں نے فلاں جگہ جا کے دیکھا ایسی نعمتیں تھیں کہ دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں تھیں۔ میں کیا ہوتا ہوں؟ میں نے مگر پوری دنیا کا وہ احاطہ کیا ہوا ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ خداوند نے متعال کسی قوم کے بارے میں کہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یقیناً یہ چیز موجود تھی، اور اس کا نمونہ آپ کو قیامت تک نہیں ملے گا۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا خدا نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم ذات العماد، ارم شہر ہے، انہوں نے ایک شہر تاسیس کیا جس کا نام رکھا انہوں نے ارم، اور ارم شہر ایسا تھا کہ جس کو اتنے خوبصورت ستونوں پر استوار کیا گیا تھا، اور ہر ستون کے اندر اتنی خوبصورتی کے ساتھ نقاشی کی گئی تھی جو ان کی فرہنگ کو بیان کرتی تھی۔ کہ وہ شہر ارم اور وہ ستون جس سے اس قوم کا کلچر سامنے آتا تھا دیکھا ہے، اور قرآن نے ذکر کیا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ معنی کیا ہے؟ لم یخلق مثلها فی البلاد، اصلاً اس روئے زمین پر ایسا نمونہ نہیں ہوگا۔ نہ یہ خوب آج اتنے بھی بناتے ہیں، یہ ان کا ایک نمونہ چھوٹا سا ارم کا، یہ کیا ہے؟ اہرام مصر ہیں، یہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں، ارم ذات العماد کے مقابلے میں۔ لیکن آج کی بشریت یہ اہرام مصر کے مقابلے اپنی بلڈنگ نہیں بنا سکتے ہیں۔ خوب بعد میں پتہ چلا کہ بعض لوگوں نے اسی اہرام مصر کی کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن رہ گئے ہیں، اس کے مطابق پھر بھی نہیں بنا سکے۔ اور یہ اہرام مصر ارم ذات العماد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ انہوں نے کیا بنایا ہوگا اور کس طرح بنایا ہوگا، عجیب بات ہے۔ اور قرآن سند دے رہا ہے کہ نہیں، ایسا نمونہ نہیں تھا۔ یہ فراوانی نعمت کیا تھی؟ یہ فراوانی نعمت بنی، اور نعمت بھی بنی ان کے لیے، اور نعمت کے بعد انہوں نے کہا بے نیاز ہیں ہم کسی سے۔ ہم جب اتنی ترقی کر چکے ہیں، اتنا ارتقاء ہے ہمارے اندر، یہیں سے طاغوتیت پیدا ہوئی۔ طاغوت کا نتیجہ کیا ہوا؟ جہاں پہ طاغوت ہے وہاں پہ تحقیر ہوتی ہے سامنے والے کی، سامنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہوتا ہے انسان کے پاس کوئی انوکھی چیز آ جائے تو انوکھی چیز آنے کے بعد وہ پھر دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتا ہے۔ بعد میں آئے گا آیات میں انشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کریں گے۔ ابھی یہ دیکھنا تھا کہ یہ اولن بنے، پھر استغنا کے نتیجے میں طاغوت بنے۔ اس طاغوتیت کا نتیجہ کیا ہوا؟ مکذبین بن گئے۔ لہٰذا یہ قرآن نے قانون ذکر کیا ہے، جہاں پہ نعمت کی فراوانی ہو، نعمت کے استعمال کا بھی مجوز موجود ہو، اور انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں دوسروں کا محتاج نہیں ہوں، اسی دن وہ طاغوت بن جاتا ہے، اور اسی دن وہ دوسروں کی تحقیر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور عجیب ہے آقا، اب نام نہیں لیتا ہوں چونکہ نام لینے سے بس اوقات وہ حساسیت زیادہ بن جاتی ہے۔ واللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بعض ایسے افراد دیکھے تھے جن کے اندر یہ استغنا آیا، اور استغنا آنے کے بعد ہم نے ابھی ان کی ذلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نام نہیں لے رہا ہوں، کرتے تھے کہ ہم جیسا کون ہے، ہم کسی کے محتاج ہیں، لوگ ہمارے محتاج ہیں۔ جب یہ عنصر پیدا ہوا قوم عاد کا، جس طرح ان کا انجام ہو اسی طرح آج ان کا بھی انجام ہے۔ الگ تھلگ منفرد، ایک الگ انسان، نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی آبرو ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قانون ہے خدا کا۔ جس دن انسان کے پاس نعمت کی فراوانی ہو، استعمال کا طریقہ بھی آتا ہو، کوئی بیماری بھی موجود نہ ہو، استغنا آ جائے، اور استغنا کا نتیجہ پھر
تکذیب ہے۔ وہ تکذیب پھر کیا ہوتی ہے؟ دوسری قوموں کو تحقیر کرنا شروع کر دو۔ آقا ایک نمونہ ہے، آ گیا تو عرض کر دوں۔ ایک زمانہ تھا سرزمین نجف میں، ہوتا ہے ہاں یہ خدا کے قوانین ہیں، کسی کے ساتھ خدا کی رشتہ داری نہیں ہے۔ سرزمین نجف پہ آپ کو پتہ ہے کہ حوزے کی بنیاد تقریباً 1100 سال پر مشتمل ہے، یہ حوزہ علمیہ نجف۔ ایک زمانہ تھا نجف کے اندر علماء کو اتنی حقارت سے یہ عرب دیکھتے تھے، صدام کے زمانے سے پہلے علماء یعنی ایسی ایسی حرکتیں کرتے تھے فوش، صرف تحقیر کی بنیاد پہ کہ یہ بھی کوئی انسان کے بچے ہیں یہ علماء، اور اپنے خوبصورت دشتاشے پہنے ہوئے، مال کی فراوانی اور نعمتوں کا فراوان ہونا، وہیں سے طاغوتیت استغنا اور یہ ساری چیزیں، اور اتنی تحقیر سے دیکھتے تھے علماء کو جس کی حد نہیں۔ بتاتے ہیں علماء کہ ہمارے ساتھ ان کے یہ رویے ہوتے تھے۔ وہ کیا ہوا؟ خداوند عالم نے ایسا ظالم اور جابر حکمران ان پہ مسلط کیا کہ کھجور کی گٹھلیاں پیس کر گزارا کرتے تھے۔ صدام کی آخری زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا، صدام کی آخری زندگی میں ایسی قحط سالی کا یہ شکار ہوئے ہیں کہ کھانے کو کوئی نہیں ملتا تھا۔ یہ قانون ہے خدا کا، جہاں پہ تم حجج الہی کے، البتہ حجج الہی میں ضروری نہیں کہ فقط انبیاء ہوں، وہ جو علماء ربانی ہیں، دین کا سہارا بنتے ہیں، آپ ان کی اگر تحقیر کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہ قانون ہے خدا کا، اور یہی قانون آج یہی سرزمین ایران پہ ہمیں دیکھنے میں آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے۔ اس وقت جو علماء کا حال ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ بھلے اب یہ ہوتا ہے قوانین کے سائے میں، جب فراوانی ہو اور علماء ربانی کی تحقیر ہو، خداوند عالم پھر ان قوموں کو رسوا کیے بغیر چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا اور یہ پوری طول تاریخ میں تکرار ہوگا۔ بس قوم عاد نے کیا کیا؟ کیوں مقدے بنے؟ اولو النعمہ کے سائے میں، استغنا کے سائے میں، اور یہ دو بیماریاں جس قوم میں جب بھی آئیں گی اس کا نتیجہ یہ ہو کہ تکذیب کریں گے، اور تکذیب بھی خدا کی کریں گے، دین کی تکذیب کریں گے، انبیاء کی تکذیب کریں گے، تکذیب کر کے اپنے آپ کو بڑا پیش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن خدا ان کی ناک کو خاک میں ملا دیتا ہے کہ جن کے اندر یہ بیماریاں آئیں اور پھر حجج الہی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں۔ فرق نہیں کرتا ہے آگا، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ علماء تحمل نہ کیے بغیر نفرین کر دیتے ہیں، اور بعض ہیں جو تحمل کرتے ہوئے نفرین نہیں کرتے، تحمل کر جاتے ہیں، اور وہ جو تحمل کر جاتا ہے اس کا انتقام خداوند عالم بڑا سخت لیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی آہ جب لگتی ہے عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ وہ جو تحمل کر کے پی جاتا ہے، اصل اظہار نہیں کرتا ہے، کہ اس کی آہ فوراً لگتی ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا، مکذبین بنے، استغنا کے نتیجے میں طاغوت بنے، اور طاغوتیہ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے سے چھوٹوں کو کیا سمجھتے تھے؟ انتہائی پست، انتہائی حقیر۔ اور یہ بیماری آج کل ہے قوموں کے اندر، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک زمانے میں پاکستان میں آپ جا کر دیکھیں، یہ بگٹی تھا جس کی ایک اپنی داستان ہے، کیا ہوا؟ ذلیل و خوار ہو کے اس دنیا سے گیا ہے۔ بالآخر خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، قوانین ہے خدا کے، ہر زمانے میں یہ سلسلہ قوانین کا جاری رہے گا۔ لہذا قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو قوم عاد کا انجام ہوا ہے، جو اسباب جس قوم میں جب بھی پیدا ہو جائیں گے اس کا انجام یہی ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کے اندر جب مبعوث ہوئے، 760 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، اور نارمل زندگی ان لوگوں کی، یعنی کم ترین زندگی جو وہ زندگی بسر کرتے تھے 400 سال تھی، یعنی 400 سال سے کم میں کوئی بھی اس دنیا سے نہیں گیا ہے۔ نارمل زندگی، کم ترین زندگی 400 سال تھی، البتہ اس سے زیادہ بھی تھی، خوب ظاہر سی بات ہے، جس نبی نے 760 سال تبلیغ کیے، وہ یقیناً یہ قوم اتنے عرصے میں زندہ رہی تھی کہ بار بار ان کو تبلیغ کی جا رہی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جو 760 سال تبلیغ کی ہے، قرآن نے 3 عناوین کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ جن میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ نام کے ساتھ نہیں ہے، مثلا تعبیر ہے سورہ مبارکہ مومنون میں آیت نمبر 32 میں، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ اب جب وہ آپ آیات کی تفسیر دیکھیں گے پتہ چلے گا کہ اس آیت کا مصداق حضرت ہود علیہ السلام ہے، ذکر نہیں ہوا ہے، یعنی قانون ذکر کر دیا ہے، اس قانون کو جب تطبیق کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کا مصداق حضرت ہود علیہ السلام کی ذات ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ جن میں حضرت ہود کا نام نہیں ہے، اور اس عنوان سے بیان ہوئی ہے اخا عاد، اخ عاد۔ اخ عاد سے مراد خود حضرت ہود علیہ السلام، یعنی وہ جو عاد قوم کے اندر مبعوث ہوا ہے وہ حضرت ہود ہیں۔ یہ 2 آیات۔
تیسری قسم کی وہ آیات ہیں جس میں خود حضرت ہود علیہ السلام کا نام تصریح کے ساتھ اور بڑی صراحت کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور وہ بھی متعدد آیات ہیں۔ بس اگر حضرت ہود علیہ السلام کی سیرت کو اگر قرآن میں ملاحظہ کرنا چاہیں تو ان آیات کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیں، وہ جس میں قوانین ذکر ہوئے ہیں لیکن نام حضرت ہود علیہ السلام کا نہیں آیا ہے۔ دوسری آیات ہیں کہ کلمہ عاد ذکر ہوا ہے اور کلمہ عاد کے ساتھ کلمہ اخ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، ان سے مراد بھی حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ اور تیسری وہ آیات ہیں جن میں خود حضرت ہود علیہ السلام کا صراحت کے ساتھ نام آیا ہے۔ یہ 3 قسم کی آیات ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی اسی پیرائے میں ان تینوں آیات کو محور قرار دیتے ہوئے ان آیات کی طرف بڑھیں گے، اور یہ آیات واقعاً ایسے قوانین پر مشتمل ہیں کہ آج ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے یہ آیات کافی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آیات میں جائیں، کلمہ اخ، اور یہ کلمہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، مثلا حضرت ہود علیہ السلام کو بھی، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، سب کے لیے، حضرت لوط کے اخا 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 کر کے ذکر کیا کہ ہم نے اس قوم میں فلاں اخ کو بھیجا جو لوط تھے، فلاں اخ کو بھیجا جو ہود تھے، فلاں اخ کو بھیجا جو ابراہیم تھے۔ یعنی یہ ساری تعبیریں جو قرآن نے استعمال کی ہیں۔ لفظ اخ کا معنی بھائی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اخت کا معنی بہن کرتے ہیں، اخ بھائی ہو گیا، اخت بہن، نہ، اخ اور اخت کا معنی بہن بھائی نہیں ہے۔ عربی میں اخ کہتے ہیں مماثلت کو، جہاں پہ 2 چیزیں ایک حقیقت میں مشابہ ہوں، مماثل ہوں، مشترک ہوں، اس ایک حقیقت کی بنیاد پر جہاں پہ 2 چیزوں میں اشتراک آتا ہے، اس اشتراک کی بنیاد پہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اخ بن جاتے ہیں، نظیر بن جاتے ہیں، مثل بن جاتے ہیں، شریک بن جاتے ہیں۔ اور یہ مماثلت قرآن نے 4 طرح کی ذکر کی ہے۔ ایک مماثلت 2 چیزوں میں کبھی ماں باپ کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی نسب کی وجہ سے، اور جب نسب کی وجہ سے آتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اخ ہے، بہن بھائی جو کہتے ہیں نا، یہ بہن بھائی مماثلت رکھتے ہیں کس میں؟ ماں باپ میں، یعنی ایک حقیقت میں دونوں شریک ہیں اور وہ ماں باپ ہیں، یعنی ایک ماں باپ سے وجود میں آئے ہیں، اس لیے مماثل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں۔ پس کبھی اخوت نسبی ہوتی ہے، خونی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ان کو کیا کہا جائے گا؟ اخ، مماثل ہیں ایک دوسرے کے۔ اور کبھی مماثلت آئینی ہوتی ہے، دینی ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے ذکر کیا انما المؤمنون اخوہ، مومنون ایک دوسرے کے ساتھ کیا رابطہ رکھتے ہیں؟ اخوت کا، مماثلت کا، اور یہ مماثلت اس نسبی مماثلت سے قوی تر ہے۔ لہذا صلہ رحمی میں، اخلاقیات میں کیا کریں؟ وہ کہا گیا ہے کہ نسبی رشتوں کو مقدم کیا جائے، درست ہے، لیکن نسبی رشتوں پر بھی دینی رشتے زیادہ استوار ہیں، زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں علماء کی سیرت بھی یہی رہی ہے کہ وہ طلاب جو علم دین میں ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں، دونوں علم دین حاصل کر رہے ہیں، یہ اخ ہیں ایک دوسرے کے، اور یہاں پہ تاکید کے ساتھ ان طلاب کو آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کی ضروریات کو ملاحظہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ضروریات سے آپ غافل ہو جائیں، اور کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ یہ جو مماثلت تھی، اس مماثلت کو آپ نے پاس رکھا یا نہیں رکھا۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ دینی مماثلت ہے، اور دینی مماثلت نسبی مماثلت پر مقدم ہے، اگرچہ ائمہ طاہرین نے ہدایت کے جنبے سے وہ جو نسبی اور خونی مماثلت ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا کہ شاید سامنے والا اس رویے کی بنیاد پر کیا ہو، اس کا ذرا دل نرم ہو جائے اور اس نرمی دل کی صورت میں ممکن ہے ہدایت یافتہ ہو جائے۔ پس کبھی مماثلت نسبی ہوتی ہے، خونی، اور کبھی دینی اور آئینی مماثلت ہوتی ہے، اور تیسری ہوتی ہے اخوت یا مماثلت قبیلئی، ایک قبیلے سے ہیں، قبیلے کی وجہ سے بھی کیا کہا جاتا ہے کہ یہ مماثلت رکھتے ہیں۔ مثلا ابھی یہ کہا کہ قوم عاد کے اندر ہم نے اخا عاد کو بھیجا ہود، یہ حضرت ہود علیہ السلام جو عاد کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں وہ کون سی ہے؟ قبیلے ہی، وہ ایک قبیلے سے ہیں، حضرت سام کی نسل سے آتے ہوئے ہیں، واللہ مستقیماً یعنی ماں باپ ان کا ایک نہیں ہے، وہ پیچھے چند نسلوں کے بعد جا کر مماثلت ہوتی، تو یہ ایک قبیلے سے ہیں۔ کبھی مماثلت قبیلے ہی ہوتی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کبھی لسانی آ جاتی ہے، یہ لسانی بھی قبیلے ہی ہے، یہ مماثلت قرآن نے ذکر کی ہے۔ اور بس اوقات نہ قبیلے ہی ہے اور نہ ہی نسبی ہے
اور نہ ہی دینی اور آئینی ہے، لیکن اس کے باوجود مماثلت پائی جا رہی ہے. جس طرح کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا سرزمین شام کی طرف، تو وہاں پہ کہا کہ قوم لوط کا اخ ہے حضرت لوط. وہ حضرت لوط کی نہ نسبی ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری تھی، نہ اس قبیلے سے تھے، اور نہ آئین ایک جیسا تھا. اس کے باوجود خدا نے کیا کہا کہ قوم لوط کا اخ کون ہے؟ حضرت لوط. یہ کون سی مماثلت ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے مماثلت انسانی، مماثلت بشری. دیکھیں دین فطری کتنا اہم ترین دین ہے کہ جس نے اس آخری نقطے کو بھی اگنور نہیں کیا ہے، اس پہ بھی توجہ دلائی ہے. اور کیا کہا قرآن نے؟ قولوا للناس حسنا. یہ نہیں کہا کہ اپنے نسبی رشتہ داروں سے کہو، یہ نہیں کہا اپنے آئین والوں سے کرو، یہ نہیں کہا اپنے قبیلے والوں کے ساتھ حسن کے ساتھ برتاؤ کرو، بلکہ کیا کہا؟ للناس، یعنی بالآخر یہ انسانیت میں تو شریک ہیں یا نہیں ہیں. اسی لیے نہج البلاغہ کی اب تعبیریں دیکھیں، جو دین فطری کے مبلغ ہوتے ہیں ان کی تعلیمات جا کر دیکھیں. امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ کن للظالم خصما وللمظلوم اونا. ہمیشہ قانون دیا کہ آپ برسر پیکار ہوں ظالم کے ساتھ اور مظلوم کے کیا ہوں؟ مددگار ہوں. کہ اگر وہ آئین کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک ہے تو وہ دینی مماثلت رکھتا ہے، اگر دینی مماثلت نہیں رکھتا ہے مظلوم، بالآخر انسانی اعتبار سے تمہارے ساتھ مماثلت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے. بس انسانی اقدار کے مطابق بالآخر وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہو. ٹھیک ہے آپ کے قبیلے کا نہیں ہے، آپ کی قوم کا نہیں ہے، آپ کی زبان کا نہیں ہے، اور آپ کے نسب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مظلوم ہے، خوب انسان تو ہے. کا انسانی ناطے پہ اس کی مدد کرو. یہ قرآنی تعلیمات ہیں. پس مماثلت چار طرح سے ہوتی ہے، اور ہر مماثلت کے اعتبار سے تقاضے مختلف ہو جاتے ہیں. اگر نسبی ہے حق زیادہ ہو جاتا ہے، آئینی ہے اس سے بیشتر ہو جاتا ہے، قبیلے ہی ہے پھر بھی حق اولویت ہوتا ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں، بالآخر انسانیت میں سب شریک ہیں. انسانیت کے ناطے انسان کو اپنے کردار اور گفتار اور رفتار کو آسان انداز سے پیش کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس دین اور آئین پہ یہ زندگی بسر کر رہا ہے یہی فطری دین ہے. اور آپ کی رفتار کے بعد انسان کی، سامنے والے کی جس کے ساتھ آپ رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ وہ پگھل جاتا ہے. جیسے پگھلتا ہے آپ کے آئین کا دل دادہ ہو جاتا ہے. لہٰذا ہے بھی صحیح، بعض ہے تعلیمات اہل بیت میں کہ بعض لوگ جو عیسائی ہوتے تھے، یہودی ہوتے تھے، جب مذہب اسلام کے اندر آتے تھے آ کر پوچھتے بھی تھے ائمہ سے کہ ہمارے والدین تو کافر ہیں تو اب ہم کیا کریں؟ ائمہ تعلیم بتاتے تھے اب بڑھ کر خدمت کرو. کیوں بھائی؟ کہنا جس آئین میں تم آئے ہو اس آئین میں یہ قوانین موجود ہیں کہ جس آئین کے اندر ماں باپ کا احترام نہ ہو وہ آئین ہی نہیں ہے، وہ الہی آئین نہیں ہے. اور وہ پلٹ کر جب ائمہ کی تعلیمات پہ عمل کرتے والدین کے ساتھ رویہ بہتر کرتے تھے، فوراً ان کے والدین بھی دائرہ اسلام میں آ جاتے تھے. یہ ہیں تعلیمات انسان کی. یعنی مماثلت. اس مماثلت کو پیدا کرنے کے لیے خداوند متعال نے سٹیپ بائی سٹیپ ذکر کیا ہے. کبھی نسبی ہے، کبھی آئینی ہے، کبھی قبیلے ہی ہے، اور کبھی انسانی اور بشری ہے. اس اعتبار سے انسان جب آگے بڑھتا ہے تعلیمات قرآن کو دہراتا ہے، واقعاً دین فطری نظر آتا ہے اور اس کے مطابق ان کے تقاضے بھی پورے کرے، واقعاً یہ دنیا انسان کے لیے بہشت بن جاتی ہے. حضرت ہود علیہ السلام ان کے اندر مبعوث ہوئے. مبعوث ہونے کے بعد انہوں نے بھی یہی کام اپنی ترتیب کے ساتھ کیا. لہذا آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی نبی بھی کبھی بھی دوسرے نبی کے ساتھ آئین کی تبلیغ میں، آئین کی تبیین میں اور لوگوں کی ہدایت میں ذرہ برابر انبیاء کے اندر فرق نظر نہیں آتا ہے. اس لیے 1,24,000 انبیاء کیا ہیں؟ جس میں واحد قالب واحد. اور وہ قالب واحد ہر نبی کے اندر آپ کو یہ تین چیزیں نظر آئیں گی، اور کسی نبی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی ہے. سب نے، چونکہ روش ایک ہے، طریقہ کار ایک ہے، تعلیمات ایک ہیں. کیوں طریقہ فرق نہیں ہوا؟ چونکہ سب کا ہم و غم کیا تھا؟ خداوند متعال توحید کے ساتھ منسلک کرنا تھا. وہ توحید کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے جو طریقہ کار حضرت نوح علیہ السلام نے اپنایا ہے وہی جناب ہود کا ہے، وہی جناب صالح کا ہے، وہی جناب عیسیٰ و موسیٰ پیغمبر اسلام کا، سب کا یہی تھا. اور وہ کیا ہے ابھی یہیں پہ معلوم ہونا چاہیے. سب سے پہلے آ کر حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ یہ 3 عنصر حضرت ہود علیہ السلام نے بیان کیے جو ہر نبی کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. پہلا کام کہ سب انبیاء نے یہ ذکر کیا ہے ایک زمانے تک، یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا ماضی دیکھ لو، کہ ہمارا ماضی تمہاری
زندگی کے درمیان موجود ہوتا ہے، ہم تمہارے اندر رہ کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام بھی ایک زمانے تک ان کے اندر زندگی بسر کرتے رہے، اور روایات میں ہے کہ 40 سال کے بعد مبعوث ہوئے۔ یہ 40 سال کیوں ان کے اندر رکھا گیا؟ تاکہ یہاں پہ زندگی بسر کر کے ان کو بتائیں کہ ہم آئین الہی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ لہٰذا ماضی ہر نبی کا درخشان ہوتا ہے، بس ایک سبب انبیاء کا دیر سے مبعوث ہونے کا کیا ہوتا ہے کہ وہ عملی طور پر اس قوم کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو منواتے ہیں کہ ہم خدا سے متصل ہیں، اور اپنی امتوں سے اقرار لیتے ہیں اس بات کا کہ ہمارے کردار میں کوئی جھول تو نظر نہیں آتی، آپ کو کوئی جھول نظر نہیں آتی، وہ جب جھول نظر نہیں آتی تو ہمارا ماضی دیکھ لو۔ لہٰذا سب سے پہلا کام جو تمام انبیاء نے وہ کیا ہے وہ یہ تھا کہ ایک عرصے تک اپنی امانت داری کو ثابت کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہا کہ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ انی لکم ناصح امین۔ یہ ناصح امین ہونا ہر نبی کی صفت ہے۔ ناصح البتہ معنی عربی میں خیر خواہ نہیں ہے، ناصح یعنی خالص، دو نمبری نہیں کرتا کبھی بھی، یعنی لگی لپٹی سے کبھی کام نہیں لیتا۔ ہماری طرح نہیں ہوتے انبیاء، اپنے مفاد کے لیے فوراً پینترا چینج کرنے والے، اور دین کے نام پہ چینج کرتے ہیں۔ وہ جہاں پہ بھی ہو وہ دینی رنگ اپنا کر دو نمبری کرتے ہیں ہم لوگ۔ وہ مثال بھی پہلے عرض کی تھی، البتہ عموماً میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مثال اپنی ذات سے ذکر کریں تاکہ دوسروں پہ کوئی زیادہ بات نہ آئے۔ وہ بس اوقات انسان کی بات چیزیں پسند نہیں ہوتی اور کرنا بھی نہیں چاہتا ہے، اور سامنے والے کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا، پھر دین کا سہارا لیتا ہے، وہ دینی بنیادوں پہ۔ مولانا آئے گھر پہ، کھانا تو نہیں ہے لیکن چائے پانی چل جائے گا، دل بھی نہیں ہوتا جانے کے لیے۔ اب کیا کہتے ہیں، نہیں آقا ابھی میرا مباحثہ ہے، ابھی درس ہے، ابھی پڑھنا ہے، تو ظاہر ہے دینی کام ہے نا، دینی کام تو مقدم ہوتا ہے۔ وہ وہاں پہ پھر انکار کر دیتا ہے اور دین کا سہارا لے کے سامنے والے کو ٹال دیتا ہے۔ وہ پلٹ کے کوئی دوسرا کہہ مولانا کھانا بھی ہے، بریانی بھی ہے، بہترین مٹن بھی بنا ہوا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے اب مومن کی دعوت ٹھکرانا بھی اچھا نہیں ہے، وہاں پہ پھر دین کا سہارا لے لیتے ہیں۔ یہ لگی لپٹی، یہ ناسے نہیں ہے۔ وہ قوانین اگر خدا کے ایک جیسے ہوں، ہر جگہ ایک قانون ہو، یہ کیا ہے کہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے دین کا سہارا لیا جاتا ہے، اور یہ بدترین کام ہے دین کے ساتھ۔ لہٰذا انبیاء نے یہ کام نہیں کرا، ناصح و امین، خالص سے کوئی لگی لپٹی سے کام نہیں لیتے تھے۔ لہٰذا ماضی ان کا درخشان ہوتا ہے۔ سب سے پہلی صفت جو برجستہ ترین ہے وہ امانت ہے۔ انشاءاللہ بات جب آگے بڑھے گی تو اس صفت کو اور اس کمال کو زیادہ کھولنے کی ضرورت ہے کہ انسان امین کیسے بنتا ہے، اور جب امین بنتا ہے تو اس کمال کے پیچھے کتنے اور کمالات پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جن کمالات کی روشنی میں انسان یہاں تک آتا ہے۔ اور بہت خوبصورت بات ہے قرآنی، انشاءاللہ جیسے ہی آگے بڑھیں گے اگر مناسبت ہو وہاں پہ عرض کریں گے، لیکن یہ ابھی ذہن میں رہے کہ ہر نبی اپنی امت کے اندر جب تک اس صفت پہ فائز نہیں ہوتا تب تک خداوند متعال اس کو مبعوث نہیں کرتا ہے۔ یعنی اعلان رسالت کا حق نہیں پہنچتا نبی کو جب تک کہ اس امانت کو ثابت نہ کر لے۔ لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہا کہ انی لکم ناصح امین، خالص ترین امانت دار ہوں۔ دیکھا یا نہیں تم نے، اقرار کرتے ہوئے نہیں کرتے، کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں۔ لہٰذا پیغمبر اسلام بھی آپ جا کر دیکھیں 40 سال کے عرصے تک جب مکہ کی سرزمین پہ رہے، اور مکہ کی وہ حالت جو آپ جانتے ہیں بدترین حالت تھی، لیکن سب نے امانت داری کے عنوان سے ڈنکا بجا دیا پیغمبر اسلام نے، اور سب نے اعتراف کیا، اور صداقت کی دنیا میں بھی پیغمبر اسلام نے منوایا ہے، اور سب نے اعتراف کیا کہ یہ صادق و امین ہے۔ حتیٰ کہ جب مبعوث بے رسالت ہوئے، اور ہے تاریخ کے اندر کہ پیغمبر اسلام نے جب اقرار لیا کہ تم مجھے امین مانتے ہو، کہاں مانتے ہیں، صادق مانتے ہو، کہاں مانتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ یہ کوہ ابو قبیس ہے، کیا نام ہے اس کا، ابو قبیس، کہا اس کے پیچھے ایک لشکر آیا جو تمہیں نابود کرنے آیا ہے، مان جاؤ گے؟ کہا مان جائیں گے۔ وہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر جاؤ اور دیکھو کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ کہا ہم آپ کی صداقت میں شک نہیں کریں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہوگی جو لشکر کو نہیں دیکھ رہی ہیں۔ اس حد تک منوایا پیغمبر اسلام نے۔ جب اقرار لے لیا، لینے کے بعد کیا کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لشکر کی بات نہیں ہے، میں عذاب ابدی سے تمہیں نجات دینے کے لیے آیا ہوں، وہ چیز جو ہمیشہ آپ کی ذلت کا سبب بنے گی اس سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ لہٰذا یہ پہلا عنصر انبیاء کے اندر موجود تھا، اور ہر نبی کے اندر موجود تھا کہ اپنے آپ کو ناصح امین پہلے منواتے تھے، جب امت اقرار کرتی تھی پھر جا کر خالق کائنات کا پیغام پہنچاتے تھے، ایک۔ اور دوسری چیز جو تمام انبیاء کے اندر موجود تھی وہ یہ تھا کہ جو بھی انہوں نے محنت کی، جو بھی انہوں نے تبلیغ کی، جو بھی انہوں نے پیغام ہدایت دی، جو بھی ذمہ داریوں پر انہوں نے عمل کیا،
کبھی بھی ان کی توقع لوگوں پر نہیں ہوتی تھی، امت سے کوئی توقع نہیں ہوتی، یعنی بغیر کسی غرض کے جا کے تبلیغ کرتے تھے، بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی اجرت کے، بغیر پیسے کے، بغیر حتیٰ تشکر کی امید رکھے بغیر اللہ کا پیغام جا کر پہنچاتے تھے۔ اور یہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے، آپ پڑھ لیں قرآنی آیات کہ جو انسان کو پورے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ کیا کہ انبیاء آ کر تبلیغ کرتے تھے، تبلیغ کرنے کے بعد کیا کہتے تھے کہ ہم تم سے کوئی آدر نہیں مانگتے، ان اجر الا علی رب العالمین، ہمارا آدر خداوند عالم پہ۔ آقا جو انبیاء کی سیرت پہ چلتا ہے اس کی توقع عوام پہ نہیں ہوتی، لوگوں پہ نہیں ہوتی، اور چہ بسا کہ ہم جا کر لوگوں کو جتلاتے بھی ہیں، یار ہم آتے ہیں اتنا سفر کر کے آتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ہم دین بیان کرتے، پتہ نہیں دین بیان کرتے یا نہیں کرتے وہ تو الگ بات ہے، لیکن لوگوں کو جتلاتے ضرور ہیں۔ بر محمد آل محمد صلوات پس ناس امین ہوتے ہیں یہ، اور دوسرا یہ کہ عذر نہیں لیتے ہیں یہ عوام سے، چونکہ عوام کے لیے کرتے نہیں ہیں، جس کے لیے کرتے ہیں عذر بھی اسی سے لیتے ہیں، چونکہ کرتے خدا کے لیے امید بھی خدا پہ ہوتی ہے، جب ان کے لیے کیا نہیں ہے تو اس سے آپ امید بھی نہیں رکھیں۔ یہ چیز اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے، جس طرح خداوند عالم کا یہ اعلان ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، ہمیشہ انبیاء غالب رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں، حتیٰ دشمن بھی اعتراف کرتا تھا۔ جو دشمن اعتراف کر رہا ہے کیوں؟ چونکہ رابطہ خدا سے منسلک تھا۔ خوب آج جو مبلغ اسلام بنتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ہماری عزت نہیں ہے، کیوں عزت نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے وہ توقع جہاں پہ ہونی چاہیے تھی وہاں سے منقطع کر کے تو نے ایسی جگہ جا کے اس کو چپکا دیا ہے جن سے تامین نہیں ہوتے ہو، اگرچہ وہ کرتے بھی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ پس دوسرا عنصر جو تمام انبیاء کی زندگی میں یہ تھا، پہلے اپنے آپ کو ناس امین منواتے، پھر اپنے عذر کو ان سے نہیں مانگتے تھے، لہذا اپنا پیغام بلاغ مبین کی صورت میں بیان کرتے تھے، لگی لپٹی سے بات نہیں لیتے تھے۔ آج ہم بھی اگر جائیں، اگر دین کی بات پوچھیں، ہم جانتے ہیں کہ بعض دینی مسائل، فقہی مسائل ایسے ہیں کہ جو مختلف فی ہیں، پاکستان کی سرزمین کو آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دینی مسئلہ یہ ہے، لیکن ماحول ایسا نہیں ہے وہاں پہ پاکستان میں۔ خوب اگر آپ سے وہ سوال کیا جائے کہ آقا یہ دینی حکم کیسا ہے، پھر لگی لپٹی سے بات کرتے ہیں، یہ نہیں ہے جی، یہ فلاں کا وہ فتویٰ ہے، وہ یہاں سے نکل سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ دین مبین کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ وہ دین مبین اس لیے بیان نہیں کرتے کیونکہ رابطہ خدا سے نہیں ہے۔ اگر رابطہ خدا سے ہو پھر دین مبین آدمی بیان کرتا ہے۔ وہ ہم انبیاء سے بڑھ کر تو نہیں ہیں، وہ انبیاء جب دین مبین بیان کرتے تھے تو ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ یہ سفی ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اچھے بسا کے مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، کھانا نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ دین مبین بیان کرتا ہے۔ یہ توقع ذہن سے نکال دیں کہ دین مبین بھی بیان کریں اور عزت اور آبرو بھی محفوظ رہے نا۔ بالآخر اگر آپ دین مبین بیان کریں گے تو سب کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوگا، وہ جن کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوگا وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہ گالیاں دیں گے۔ گالیاں دینے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس سے انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میں کسی حد تک خداوند عالم کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ پس دوسرا عنصر جو تمام انبیاء میں موجود تھا کہ عذر کی توقع قوم سے نہیں تھی۔ تیسرا کام جو تمام انبیاء میں موجود تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی بات کرتے تھے تبلیغ کے عنوان سے، ہدایت کے عنوان سے یا تربیت کے عنوان سے، اس بات کو عقلی میزان کے مطابق بیان کرتے تھے، جس کو ہم اگر آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہیں، ایسی چیز کی تبلیغ کرتے تھے جو فطرت بشر کے مطابق ہوتی تھی، یعنی فطرت سے ہٹ کر کسی کام کی وہ ترویج نہیں کرتے تھے، تبلیغ نہیں کرتے تھے، عقلی بنیادوں پہ۔ کوئی ایک ایسا حکم آپ قرآن میں نہیں دکھا سکتے ہیں کہ جو عقلی بنیادوں پر نہ ہو۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، بتوں کو توڑ دیتے ہیں، بتوں کو توڑنے کے بعد وہ ہتھوڑا جو ہے وہ بڑے بت کی گردن میں ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ جب آ کے لوگ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کس نے توڑا ہے؟ وہ جواب ملتا ہے کہ یہاں پہ ایک نوجوان رہتا ہے، فتن یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان، ایک مرد ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ جب اس کے پاس آتے ہیں، یہ آپ نے کیا ہے؟ مقام جتل میں کہنا میں نے نہیں کیا، یہ بڑے نے توڑا ہے۔ فاسألوہ ان کنتم فاسألوہ ان کانوا ینطقون، وہ پوچھو ان سے اگر یہ نطق کرتے ہیں۔
یہ کیا عقلی کام ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذاق اڑاتے ہو ابراہیم، یہ جو بولتا نہیں اس نے توڑا کیسے ہے؟ وہیں پہ چپکا دی، اف لکم ولما تعبدون، جو بولتا نہیں ہے، جو تمہاری حاجات پوری نہیں کرتا، جو تمہاری سنتا نہیں ہے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ تمہارا کیا خاک دفاع کرے گا؟ یہ عقلی معیاروں پہ آ کر انبیاء کرام ذکر کرتے تھے۔ پس تیسرا عنصر جو تمام انبیاء میں موجود تھا وہ یہ تھا کہ پیغام ہدایت کو عقلی بنیادوں پر جا کر قوم کے اندر تبلیغ کرتے تھے۔ آگا جو عقلانیت سے گرا ہوا ہو حکم، ہمیں بھی حق نہیں پہنچتا کہ اس کی جا کر پرچار کریں، چہ بسا کہ عوام رسومات زدہ ہوتی ہے اور ہم بھی انہی کی رسومات جاہلانہ کو تقویت دینے کے لیے پھر سہارے ڈھونڈتے ہیں روایات سے۔ نہیں، یہ رسوم ہے، خوب اس کے لیے یہ ایک وہ پتہ نہیں ضعیف ہے صحیح ہے کیا ہے، سند دیکھتے نہیں ہیں لیکن کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین انبیائی تو نہیں ہے۔ دین انبیائی نے سب سے پہلے یہ ذکر کیا کہ ایسی بات کرو جو عقلی میزان کے مطابق ہو، جو معقول بات نہیں ہے وہ کہاں عقلانیت تک انسان کو پہنچا سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تین کام آپ کو سارے انبیاء میں نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ناصح اور امین منوائیں گے۔ 2، کبھی بھی اجرت ان سے نہیں مانگیں گے۔ 3، جب تبلیغ کریں گے عقلی بنیادوں پہ کریں گے، دینی بنیادوں پہ کریں گے، فطری بنیادوں پہ کریں گے، فطرت سے گرا ہوا کوئی حکم بیان نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ خود ایک معیار ہے قرآنی نگاہ میں کہ بہت سی ایسی داستانیں ہیں جو گھڑ کر انبیاء کے ساتھ وابستہ کی گئی ہیں جن کا عقلانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جو عقلانیت کا درس دینے آیا ہے ان کی زندگیوں میں غیر عقلانی کام کبھی بھی موجود نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہیں سے آپ باب بنا لیں کہ وہ داستانیں یا وہ واقعات یا وہ قصے جو گھڑ کر روایات کے اندر جعل کیے گئے ہیں، جن سے شان انبیاء کم ہوتی ہے اور شان انبیاء کی توہین ہوتی ہے، نہ انبیاء نے وہ کام کیے ہیں اور نہ عقل نے ان کو اجازت دی ہے۔ مقدس ترین افراد تھے اس بشریت کے، موحد ترین تھے افراد اس بشریت کے اندر، لہٰذا ان کی زندگی میں نہ شرک کی بو آتی ہے، نہ 2 نمبری کی بو آتی ہے، نہ ایسے کاموں کی بو آتی ہے جو عقلانیت سے گر جائیں۔ یہ 3 عنصر ہر معصوم اور ہر نبی کی زندگی میں موجود تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے آ کر اپنی تبلیغ کا سلسلہ جب شروع کرنا آغاز کیا تو سب سے پہلے آ کر اعتراف لیا کہ میں ناصح امین نہیں ہوں۔ سب نے اعتراف کیا کہ آپ ناصح اور امین ہیں۔ دوسرے مرحلے میں کہا کہ مجھے آپ سے کوئی آدر نہیں چاہیے، توقع نہیں ہے، خوب تم مالدار ہو ہوتے رہو، نعمتوں کی فراوانی ہو تمہیں، لیکن میری نظر تمہاری نعمتوں پہ نہیں ہے۔ اور یہ ہوتا ہے جس کی نگاہ نعمتوں پہ نہیں ہوتی اس کی نگاہ ہمیشہ صاحب نعمت پہ ہوتی ہے۔ ہماری نگاہیں صاحب نعمت پہ نہیں ہوتی۔ جب نگاہ انسان کی صاحب نعمت پہ آ جاتی ہے تو پھر نعمتوں سے انسان اپنے آپ کو بالا تر سمجھ، نعمتوں کی اصل پرواہ نہیں ہوتی اس کو۔ اور انبیاء کا کام بھی یہ ہے کہ وہ دنیا میں آئے ہیں نعمتیں دلوانے کے لیے نہیں آئے ہیں عزیزان محترم، وہ صاحب نعمت سے منسلک کرنے آئے ہیں۔ لہذا کسی نبی نے بھی جنت کا لالچ دے کر جنت کو مقصد کے طور پہ ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ جنت میں بھی کیا ہے؟ نعمتیں۔ وہ نعمتیں دلوانے نہیں آئے ہیں، نعمتوں کا جھانسا دے کر صاحب نعمت سے ملوانے آئے ہیں، کیونکہ انسان نابالغ ہے۔ اس نابالغی اور بچپنے میں بچگانہ حرکت جب کرتا ہے انسان تو پھر یوں ہوتا ہے۔ وہ بچوں کو بہلانے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ذکر کیا کہ انشاءاللہ اگلے مباحثے میں عرض ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے پیغام دعوت کو شروع کیا اور کن بنیادوں پہ اور کن مراحل پہ آ کر اپنے ہدایت کے پیغام کو انہوں نے شروع کیا، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک مرحلہ، دوسرا، تیسرا اور چوتھا۔ اور وہ 4 مراحل کی صورت میں جو حضرت ہود علیہ السلام نے ذکر کیا قوم عاد کے لیے، تمام انبیاء کی سیرت یہی رہی تھی اور تمام انبیاء نے وہی کام کیا۔ اور مبلغین جو انبیاء کے وارث بنتے، ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ یہاں سے اسی انداز کو اپنا کر چلیں۔ دیکھیں جس طرح انبیاء کامیاب ہوئے